ایک عمارت جو 3 دفعہ جل چکی ہے اور ہر دفعہ صرف ایک حادثہ تھا کہہ کر معاملہ دبا دیا گیا۔ یہ کہانی ہے دبئی مرینا کے اس ٹاور کی جو دنیا کی سب سے بلند رہائشی عمارت بنا اور پھر وہی تاج جو اس کی شان تھا آگ کا شکار بن گیا۔ اگر آپ نے کبھی دبئی کی افق پر ابھری ہوئی بلند عمارتوں کا منظر دیکھا ہوگا بغیر یہ جانے کہ اس کے اندر کیسی کہانی چھپی بیٹھی ہے۔ 21 فروری 2015 کی صبح تھی۔ دبئی مرینا بالکل معمول کے مطابق دکھائی دے رہا تھا۔ کشتیاں پانی میں کھڑی تھی، دوڑ لگانے والے اپنی روزمرہ کی عادت کے مطابق ساحل کے کنارے بنے راستے پر دوڑ رہے تھے۔ لیکن ٹاج ٹاور کی تقریباً 50ویں منزل پر کچھ ایسا شروع ہوا جو اگلے چند منٹوں میں پوری دنیا کی خبروں کی سرخی بننے والا تھا۔ عمارت کی بیرونی دیوار پر شعلے نظر آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کی طرف بڑھنے لگے۔ رہائشیوں نے بعد میں بتایا کہ یہ آگ کسی عام آگ جیسی نہیں تھی۔ یہ سیڑھیوں سے اوپر نہیں چڑھی، نہ ہی کمرہ در کمرہ پھیلی جیسے گھروں میں آگ پھیلتی ہے۔ یہ سیدھا عمارت کی بیرونی تہہ پر دوڑی، ایک تختی سے دوسری تختی تک چھلانگ لگاتی ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اسی منزلہ شیشے اور دھات کا ڈھانچہ ایک لمبی مشال بن گیا۔ نیچے کھڑے لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، جیسے کوئی موم بتی الٹی جل رہی ہو، نیچے سے نہیں بلکہ اوپر کی طرف۔ جلتا ہوا ملبہ نیچے گرتا رہا اور کچھ ٹکڑے زمین پر پہنچتے ہوئے بھی شعلوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ پولیس نے فوراً آس پاس کی سڑکیں بند کر دیں۔ قریبی بلند عمارتوں کو بھی احتیاطاً خالی کروانے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اگر ہوا کا رخ بدل جاتا تو جلتا ہوا ملبہ دوسری عمارتوں کی بلکونیوں تک بھی پہنچ سکتا تھا۔ چند گھنٹوں کے لیے دبئی کی سب سے زیادہ تصویریں بننے والی افق نما قطار کا ایک حصہ جیسے سانس روکے کھڑا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آگ کہاں تک پھیلتی ہے۔ جب تک آگ بجھانے والے عملے سرال پر قابو پایا، عمارت کا بیرونی حصہ 50ویں منزل سے لے کر سب سے اوپر تک جھلس چکا تھا، جیسے کسی نے عمارت پر ایک لمبی سیاہ لکیر کھینچ دی ہو۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس حادثے میں کوئی بھی شخص ہلاک نہیں ہوا، بلکہ کوئی شدید زخمی بھی نہیں ہوا۔ تفتیش کرنے والوں نے اسے ایک طرح کا معجزہ قرار دیا، لیکن اصل کہانی یہ معجزہ نہیں تھا۔ اصل سوال اس کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ آگ عمارتوں میں اکثر لگتی رہتی ہے، لیکن وہ عام طور پر وہیں تک محدود رہتی ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے، دیواروں، دروازوں اور کچھ حد تک قسمت کی وجہ سے۔ مگر یہ آگ کہیں بھی محدود نہیں رہی۔ اس نے عمارت کی اپنی ہی بیرونی تہہ کو ایندھن بنا لیا، اور یہی ایک بات اس معمولی سے لگنے والے حادثے کو دنیا بھر میں ایک مطالعاتی مثال بنا گئی۔ تفتیش کرنے والوں نے فوراً عمارت کی بیرونی تہہ پر شک کیا، وہ آرائشی بیرونی جو عمارتوں کو جدید اور خوبصورت دکھانے کے لیے لگائی جاتی ہے۔ اس بیرونی تہہ کو عام طور پر صرف ظاہری خوبصورتی کے لیے سمجھا جاتا ہے، نہ کہ عمارت کی مضبوطی کے لیے، لیکن اس کی بعض اقسام کے اندر مصنوعی جھاگ ہوتا ہے جو 2 پتلی دھاتی چادروں کے درمیان سینڈوچ کی طرح لگا ہوتا ہے، اور یہی جھاگ آگ لگتے ہی انتہائی تیزی اور شدت سے جلتا ہے۔ ایک تختی تک آگ پہنچتے ہی وہ چند لمحوں میں دوسری تختی تک پہنچ جاتی ہے، اتنی تیزی سے کہ زمین پر کھڑا کوئی شخص صرف عمارت کی بیرونی دیوار دیکھ کر اس رفتار کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتا۔ اس وقت دبئی کے زیادہ تر رہائشیوں نے بیرونی تہہ کا لفظ کبھی سنا بھی نہیں تھا، اس کی فکر کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ ٹاج ٹاور کی آگ نے راتوں رات یہ سب بدل دیا۔ ایک چھوٹی سی تعمیراتی اصطلاح اب ہر گھر کی گفتگو کا موضوع بن گئی۔ مرمتی ٹیمیں فوراً بیرونی حصے اتار کر 1 سال کے زیادہ محفوظ مواد لگانے کا وعدہ کیا گیا۔ اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ٹاج ٹاور اتنا اہم مسئلہ کیوں بن گیا۔ اس کے لیے ہمیں واپس اس وقت جانا ہوگا جب عمارت پہلی بار تعمیر کی جا رہی تھی، 2011 میں مکمل ہونے والا۔ ٹاج ٹاور شروع ہی سے ایک نمایاں نشان بننے کے لیے بنایا گیا تھا۔ 352 میٹر بلند اور تقریباً 86 منزلوں پر مشتمل، یہ عمارت کچھ عرصے تک دنیا کی سب سے بلند رہائشی عمارت کا اعزاز اپنے نام کر چکی تھی۔ یہ صرف سب سے بلند ہوٹل یا دفتری عمارت نہیں تھی، بلکہ وہ جگہ تھی جہاں عام لوگ رہتے تھے، کھانا کھاتے اور اپنے بچوں کی پرورش کرتے تھے۔ ریکارڈ کو باقی ریکارڈز سے زیادہ تھی اور منفرد بناتی تھی۔
عمارت کی بناوٹ نے بھی اپنے نام کو سچ ثابت کیا۔ اوپر جا کر اس کا ڈھانچہ ایک شعلے جیسی شکل اختیار کر لیتا تھا، ایسا نقشہ جو آج ایک بالکل مختلف وجہ سے مشہور ہو چکا ہے۔ تعمیر کرنے والوں نے اس عمارت کو دبئی مرینا کا تاج کا نگینہ کہہ کر پیش کیا۔ ایک طرف عربی سمندر کا دلکش منظر اور دوسری طرف کشتیوں سے بھری ہوئی مرینا کی نہر۔ اندر تقریباً 700 رہائشی فلیٹ تھے، ایک کمرے والے گھروں سے لے کر بڑے اور پرتیش 2 منزلہ فلیٹوں تک۔ اس کے ساتھ ورزش گاہ، کنارے سے ملتا ہوا تیرنے کا تالاب اور 24 گھنٹے رہائشیوں کی خدمت کے لیے عملہ بھی موجود تھا۔ کاغذ پر یہ وہ سب کچھ تھا جو اس وقت دبئی دنیا کو دکھانا چاہتا تھا، بلند خواب، بے مثال آسائش اور ایسی بلندی جو کبھی ناممکن سمجھی جاتی تھی۔ لیکن اس فلک بوس عمارت کے اندر جتنی بلندی تھی، اتنی ہی تیز رفتاری بھی تھی۔ 2000 کی پہلی دہائی میں دبئی کی تعمیرات ایسی رفتار سے جاری تھیں جس کی مثال دنیا کے بہت کم شہروں میں ملتی ہے۔ پورے کے پورے علاقے خالی صحرا سے چند ہی برسوں میں آباد ہو جاتے تھے۔ اسی تیز رفتاری نے ہر چھوٹے بڑے فیصلے پر اثر ڈالا، یہاں تک کہ عمارتوں کے بیرونی حصے کے لیے کون سا مواد استعمال کیا جائے۔ مصنوعی جھاگ والی دھاتی تختیاں سستی تھیں، ہلکی تھیں اور آگ سے زیادہ محفوظ مواد کے مقابلے میں نہ، اسی لیے یہ تختیاں کئی برسوں تک پورے خلیجی خطے میں بغیر کسی خاص جانچ پڑتال کے استعمال ہوتی رہیں۔ ٹارچ ٹاور معاملے میں کوئی منفرد عمارت نہیں تھی، بلکہ اپنے دور کی ایک عام مثال تھی۔ دبئی بھر میں اسی طرح کی بیرونی تہہ والی دوسری بلند عمارتیں بھی موجود تھیں، لیکن کسی نے ان پر توجہ نہیں دی کیونکہ وہ ابھی تک آگ کا شکار نہیں ہوئی تھیں۔ یہی ایک تعمیراتی فیصلہ جو شاید برسوں پہلے کسی فنی دستاویز میں ایک معمولی سی تفصیل بن کر رہ گیا تھا، وہ دھاگا تھا جو آگے آنے والے ہر واقعے کو ایک دوسرے سے جوڑنے والا تھا۔ دنیا کی بلند ترین رہائشی عمارت کا اعزاز اور ایک سنگین آتش زدگی کا خطرہ، دونوں کی بنیاد ایک ہی قسم کے درآمد شدہ مواد پر کھڑی تھی، ایک ہی سوچ، ایک ہی رفتار اور تقریباً ایک ہی طریقہ تعمیر پر۔ اس وقت کسی نے اس انداز سے نہیں سوچا تھا۔ 2011 میں افتتاح کی تقریب کی تصاویر میں مسکراتے ہوئے منتظمین اور سرمایہ کار عمارت کے سامنے کھڑے دکھائی دیتے ہیں، جو ابھی دنیا کا ایک نیا اعزاز اپنے نام کر چکی تھی۔ اس لمحے کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا تھا کہ اگر کبھی کوئی معمولی سی چنگاری 40 منزل اوپر کسی غلط تختی تک پہنچ گئی تو اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ دنیا ہمیشہ ریکارڈز کا جشن مناتی ہے، لیکن تعمیر میں استعمال ہونے والے مواد کی تفصیلات شاید ہی کسی کی توجہ حاصل کرتی ہیں۔ یہی عدم توازن، یعنی بلندی کا جشن اور حفاظت کو نظر انداز کرنا، چند ہی برسوں بعد ایک سنگین حقیقت بن کر سامنے آنے والا تھا۔ ٹارچ ٹاور کی پہلی آگ کے 2 سال بعد دنیا کے دوسرے حصے میں ایک بالکل مختلف عمارت بھی آگ کی لپیٹ میں آ گئی، اور اچانک تعمیراتی صنعت میں کوئی بھی اس موازنہ سے بچ نہ سکا۔ جون 2017 میں لندن کا گرین فیلڈ ٹاور خوفناک آگ کا شکار ہوا اور جدید یورپی تاریخ کے سب سے ہولناک رہائشی سانحات میں شامل ہو بیٹھے۔ تحقیقات میں سامنے آیا کہ اس آگ کی غیر معمولی رفتار کی ایک بڑی وجہ وہی قسم کا مواد تھا جس پر ٹارچ ٹاور کی آگ کے بعد بھی سوالات اٹھائے گئے تھے، یعنی مصنوعی جھاگ والی آتش غیر دھاتی تختیاں۔ گرین فیلڈ ٹاور میں بھی آگ عمارت کی بیرونی دیوار پر تقریباً 80 انداز سے اوپر کی طرف بڑھی، جیسے ٹارچ ٹاور میں دیکھی گئی تھی۔ آگ الگ الگ گھروں کے اندر محدود رہنے کے بجائے پوری بیرونی سطح پر مقصد یہی ہوتا ہے کہ آگ ایک حصے سے دوسرے حصے تک نہ پہنچ سکے۔ 2 عمارتیں، ہزاروں میل کا فاصلہ، 2 مختلف ممالک، مختلف قوانین اور مختلف رہائشی، لیکن ایک جیسی خاموش کمزوری دونوں کی بیرونی دیواروں میں چھپی ہوئی تھی۔ فرق صرف انجام کا تھا، اور وہ فرق انتہائی المناک تھا۔ دبئی میں کوئی شخص جان سے نہیں گیا، جبکہ لندن میں ایک ہی رات میں 70 سے زیادہ زندگیاں ختم ہو گئیں۔ گرین فیلڈ کے سانحے نے پوری دنیا کے قانون ساز اداروں کو ایک ایسی حقیقت کے سامنے کھڑا کر دیا جسے مزید نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ یورپ اور خلیجی ممالک نے چند ہی مہینوں میں عمارتوں میں استعمال ہونے والے مواد کا دوبارہ جائزہ لینا شروع کر دیا۔
متحدہ عرب امارات نے بھی فوری طور پر اپنے قوانین مزید سخت کر دیے اور تمام نئی تعمیرات کے لیے آگ کو روکنے والے محفوظ مواد کا استعمال لازمی قرار دے دیا۔ دبئی مرینا کے رہائشیوں کے لیے یہ سب کچھ غیر معمولی طور پر ذاتی معاملہ بن چکا تھا۔ ٹارچ ٹاور پہلے ہی 2015 کی آگ کے بعد مرمت اور تبدیلی کے عمل سے گزر رہا تھا، جس کا مقصد اسی مسئلے کو ختم کرنا تھا اس سے پہلے کہ یہ پوری دنیا کا موضوع بن جاتا۔ لیکن جب گرین فیلڈ کی خبریں ہر طرف پھیل گئیں تو ان کی ہر بلند والے لوگوں کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا: کیا ان کی عمارت واقعی محفوظ ہو چکی ہے یا صرف باہر سے نہیں دکھائی دیتی ہے، یا جبکہ اصل خطرہ اب بھی کہیں اندر موجود ہے؟ اس سوال کا یقینی جواب تعمیراتی ماہرین اور معائنہ کرنے والے اداروں کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تھا، اور ان کے جوابات بھی زیادہ تر تسلی دینے والے ہوتے تھے۔ لیکن چند ہی ہفتوں کے اندر دبئی کو اپنا جواب مل گیا، وہ بھی بدترین انداز میں، اور اسی عمارت میں جسے سب سے پہلے سبق سیکھ لینا چاہیے تھا۔ بعد میں ماہرین نے ایک ایسی بات بتائی جسے عام خبروں میں زیادہ جگہ نہیں ملی۔ کسی ایسی فلک بوس عمارت کی بیرونی تہ تبدیل کرنا جس میں سینکڑوں لوگ رہے ہوں، کسی عام گھر کی مرمت جیسا کام نہیں ہوتا۔ پوری عمارت خالی نہیں کروائی جا سکتی، کام منزل بہ منزل کیا جاتا ہے، اور اس میں کئی مہینے بلکہ کئی سال بھی لگ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک طویل عرصے تک عمارت کا کچھ حصہ پرانے مواد پر مشتمل رہ سکتا تھا، اور کچھ دوران کسی عام رہائشی کے لیے یہ جاننا تقریباً ناممکن تھا کہ کون سی منزلیں مکمل طور پر محفوظ ہو چکی ہیں اور کون سی ابھی باقی ہیں۔ یہی ادھوری حالت خود ایک خاموش خطرہ بن گئی۔ گرین فیلڈ کے بعد خلیجی ممالک کے ذرائع ابلاغ میں بار بار، لیکن اس کا واضح جواب کبھی سامنے نہیں آیا۔ 2017 تک ٹارچ ٹاور کی کتنی منزلوں کی بیرونی تہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکی تھی؟ عمارت کی انتظامیہ نے عمومی یقین دہانیاں ضرور کروائیں، لیکن کبھی منزل بے منزل تفصیلات جاری نہیں کیں۔ وہی عمارت، وہی شہر، اور صرف 2 سال بعد 4 اگست 2017 کو گرین فیلڈ کے سانحے کے چند ہی ہفتوں بعد ٹارچ ٹاور ایک بار پھر آگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ اس مرتبہ آگ تقریباً 38ویں منزل سے شروع ہو کر 64ویں منزل تک بیرونی حصے پر پھیل گئی۔ 2 درجن سے زیادہ منزلیں چند ہی گھنٹوں میں اس کی لپیٹ میں آ گئیں۔ 475 رہائشی رات کی تاریکی میں اپنے گھروں سے نکل سڑک پر آ گئے۔ کچھ لوگ ننگے پاؤں تھے، کچھ اپنے ہاتھوں میں صرف اپنا پاسپورٹ اور ضروری کاغذات اٹھائے ہوئے تھے۔ نیچے سے بنائی گئی ویڈیوز میں جلتا ہوا ملبہ دوبارہ زمین پر گرتا ہوا دکھائی دیا، بالکل ویسا ہی منظر جیسا 2015 میں دیکھا گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر اس بار بھی کوئی شخص اپنی جان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھا، لیکن اس بار پورے علاقے میں ایک عجیب سا احساس پھیل چکا تھا جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ یہی تو وہ عمارت تھی جس نے سبق سیکھ لیا تھا۔ یہی وہ عمارت تھی جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ خطرناک بیرونی مواد تبدیل کر دیا گیا ہے، اور 2015 صرف ایک بدقسمت حادثہ تھا۔ لیکن دوسری آگ نے اس دعوے پر ایک بار پھر سوال کھڑا کر دیا۔ تحقیقات میں بتایا گیا کہ اس دوسری آگ کی ابتدا ایک نہایت معمولی سی چیز سے ہوئی۔ اوپر کی کسی منزل کی بلکونی سے پھینکا گیا جلتا ہوا سگریٹ کا ٹکڑا نیچے رکھے ایک گملے میں جا گرا۔ دبئی پولیس نے بعد میں اپنے ہی مرکز میں اسی طرح کا تجربہ کیا۔ جلتے ہوئے سگریٹ کے ٹکڑے گملوں میں ڈالے گئے اور دیکھا گیا کہ کس طرح آہستہ آہستہ سلگنے والی آگ چند ہی منٹوں میں کھلے شعلوں میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ بظاہر یہ وضاحت اطمینان بخش لگتی تھی۔ سگریٹ کا ٹکڑا کوئی تعمیراتی خرابی نہیں، بلکہ ایک ایسا حادثہ ہے جو کسی بھی عمارت میں پیش آ سکتا ہے۔ لیکن آگ کے پھیلنے کا انداز ایک مختلف کہانی سنا رہا تھا۔ شعلے ایک بار پھر عمارت کی بیرونی دیوار پر اسی رفتار سے دوڑے جیسے 2015 میں دوڑے تھے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ بیرونی سطح اب بھی آگ کو غیر معمولی رفتار سے ایک حصے سے دوسرے حصے تک پہنچا سکتی تھی، چاہے اس پر کتنی ہی مرمت کیوں نہ کی جا چکی ہو۔ اس وقت دبئی پولیس کے سربراہ نے ایک اہم بات کہی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر عمارت کے حفاظتی عملے کو ہنگامی حالات سے نمٹنے کی بہتر تربیت دی گئی ہوتی تو رہائشیوں کے لیے خطرہ بھی کم ہو سکتا تھا،
اور مالی نقصان بھی۔ یہ دراصل نہایت محتاط انداز میں یہ تسلیم کرنے کا طریقہ تھا کہ مسئلہ صرف عمارت کی بیرونی تہہ تک محدود نہیں تھا، بلکہ انسانی نظام میں بھی ایسی کمزوریاں موجود تھیں جنہیں دور کرنا ضروری تھا۔ لیکن جو لوگ خود اس سب سے گزرے تھے ان کے لیے یہ وضاحت کافی نہیں تھی۔ 2 سال کے اندر ایک ہی عمارت میں اتنی بڑی آگ لگ جانا اب محض بدقسمتی نہیں لگتا تھا، یہ ایک ایسا سلسلہ بنتا جا رہا تھا جس کے بارے میں مزید سوال اٹھنا فطری تھا۔ کچھ رہائشیوں نے دوسری آگ کے بعد خاموشی سے اپنی روزمرہ زندگی بدلنا شروع کر دی۔ قیمتی سامان نیچے کی منزلوں پر منتقل کیا جانے لگا، دروازوں کے قریب ہنگامی ضرورت کا سامان تیار رکھا جانے لگا، اور وہ سیڑھیاں ذہن نشین کی جانے لگیں جن پر پہلے کبھی خاص توجہ نہیں دی گئی تھی۔ کچھ دوسرے لوگوں نے اس کے بالکل برعکس فیصلہ کیا۔ ان کے نزدیک 2 سال میں 2 مرتبہ آگ لگ جانا صرف اس قیمت کا حصہ تھا جو دبئی کے سب سے مہر پتے پر رہنے کے لیے ادا کرنی پڑتی ہے۔ بعد میں جائیداد کے شعبے سے وابستہ افراد نے بھی غیر رسمی طور پر یہ تسلیم کیا کہ ٹارچ ٹاور کی شہرت بدل چکی تھی۔ نظارہ اب بھی شاندار تھا، لیکن عمارت کو فروخت کرنا پہلے کی نسبت زیادہ مشکل ہو گیا تھا۔ 2017 کی آگ کے بعد جو وعدے کیے گئے وہ حیرت انگیز حد تک 2 سال پہلے کیے گئے وعدوں جیسے ہی تھے۔ مزید مرمت، مزید تبدیلیاں اور عوام کو مزید یقین دہانیاں۔ حکام نے متحدہ عرب امارات کے نئے اور زیادہ سخت حفاظتی قوانین کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ بیرونی تہہ کا مسئلہ اب جڑ سے ختم کیا جا رہا ہے۔ اس بات میں کچھ حقیقت بھی تھی۔ مختلف اطلاعات کے مطابق ٹارچ ٹاور میں مرمت اور تبدیلی کا ایک طویل سلسلہ جاری رہا جو عام مرمت سے کہیں زیادہ وقت لے رہا تھا۔ بیرونی حصے کی ہر تختی ایک ایک کر کے تبدیل کی جا رہی تھی۔ جس شخص نے کبھی اپنے گھر کی معمولی مرمت بھی کروائی ہو وہ جانتا ہے کہ چند مہینوں کا کام بھی اکثر برسوں تک کھنچ جاتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب عمارت مکمل طور پر آباد ہو۔ یہی غیر معمولی سست رفتاری خود ایک خاموش انتباہ بن گئی تھی۔ اگر مسئلہ واقعی اتنا آسان ہوتا تو دوسری آگ کے بعد بھی کئی برس تک مرمت جاری نہ رہتی۔ ہر گزرتے مہینے کے ساتھ عمارت کا بیرونی حصہ ایک عجیب سا منظر پیش کرنے لگا۔ کہیں نیا مواد لگا ہوا تھا، کہیں پرانا ابھی تک موجود تھا۔ کچھ حصے مکمل ہو چکے تھے جبکہ دوسرے ابھی بھی کام کے انتظار میں تھے۔ پورا ٹاور مرینا کے بیچوں بیچ ایک ایسے بڑے منصوبے کی طرح دکھائی دیتا تھا جو کبھی مکمل ہی نہ ہو پا رہا ہو۔ پھر 2024 میں خطرے کی گھنٹی تیسری مرتبہ بجھی۔ اس بار آگ ایک نسبتاً معمولی جگہ سے شروع ہوئی۔ اطلاع کے مطابق آگ 5ویں منزل پر موجود ورزش گاہ کے بھاپ والے کمرے میں لگی، نہ کہ عمارت کی بیرونی تہہ کے قریب۔ آگ زیادہ تر نچلی منزلوں تک ہی محدود رہی اور اس مرتبہ پہلے کی طرح پوری بیرونی دیوار پر نہیں پھیلی۔ اس کے باوجود رہائشیوں کو ایک بار پھر عمارت خالی کرنا پڑی، صرف احتیاط کے طور پر۔ کچھ لوگوں نے بعد میں سماجی ذرائع پر اس واقعے کا مذاق بھی بنایا۔ کسی نے لکھا کہ 70 منزل نیچے صرف چپل پہن کر اترنے کا تجربہ اب معمول بن چکا ہے۔ یہ ایک ایسا سیاہ مزاح تھا جو شاید صرف کہ ہنگامی صورتحال سے گزر کر محفوظ باہر نکل آئے ہوں۔ سرکاری طور پر اس تیسری آگ کا پہلی 2 آگوں سے کوئی تعلق نہیں بتایا گیا۔ حکام نے اسے ایک محدود نوعیت کا واقعہ قرار دیا جس پر دبئی کے امدادی اداروں اور عمارت کے حفاظتی عملے نے تقریباً 1 گھنٹے کے اندر قابو پا لیا تھا۔ لیکن غیر رسمی طور پر اس واقعے نے وہ کام کر دیا جو پہلی 2 آگیں مکمل طور پر نہیں کر سکی تھیں۔ اس نے عام لوگوں کے ذہن میں یہ تاثر مضبوط کر دیا کہ اس عمارت کا آگ کے ساتھ تعلق صرف 2015 کا ایک بدقسمت واقعہ نہیں تھا، بلکہ آہستہ آہستہ یہی اس کی نئی پہچان بنتی جا رہی تھی۔ اب اگر ہم صرف ٹارچ ٹاور کو نہیں بلکہ پورے منظر کو دیکھیں تو ایک بہت بڑی اور پریشان کن تصویر سامنے آتی ہے۔ ٹارچ ٹاور کوئی ایسی عمارت نہیں تھی جسے جان بوجھ کر غیر محفوظ بنایا گیا ہو یا جس میں تعمیر کے دوران واضح کوتاہی کی گئی ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اس دور کی ایک عام مثال تھی جب تعمیرات میں رفتار، خوبصورتی اور نمایاں دکھائی دینے کو اکثر اس خاموش حفاظتی جانچ پر ترجیح دی جاتی تھی جس کا مقصد ممکنہ خطرات کو پہلے ہی روک دینا ہوتا ہے، جس کا علاج خطرات کو پہلے ہی وجہ قرار دیا گیا۔ صرف
اسی ایک عمارت تک محض قرار دیا گیا، صرف اسی ایک عمارت تک محدود نہیں تھا۔ یہی مواد دبئی اور پورے خلیجی خطے کی بے شمار استعمال کیا گیا تھا اور برسوں تک خاموشی سے ان عمارتوں کی بیرونی دیواروں کا حصہ بنا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹارچ ٹاور صرف ایک عمارت کی کہانی نہیں، بلکہ پورے خطے کے تعمیراتی دور کی سب سے نمایاں مثال بن چکا ہے۔ اس نے یہ سوال اٹھایا کہ فلک عمارتیں اور کیا حفاظت کو واقعی وہ اہمیت دی گئی تھی جس کی ضرورت تھی۔ گرین فیلڈ ٹاور کا سانحہ وہ لمحہ ثابت ہوا جس نے پوری دنیا کی توجہ اس مسئلے کی طرف مبذول کر دی۔ لیکن ایک عجیب حقیقت یہ بھی ہے کہ ٹارچ ٹاور برسوں پہلے ہی اس خطرے کی ایک جھلک دنیا کو دکھا چکا تھا، وہ بھی ایک نہیں بلکہ 3 مختلف مواقع پر۔ ایک اور بات بھی غور کرنے کے قابل ہے، ہر بار جب اس عمارت میں آگ لگی تو اس کی الگ الگ وجہ بیان کی گئی۔ 2015 میں مسئلہ بیرونی تعمیراتی مواد کو قرار دیا گیا۔ 2017 میں ایک لاپرواہی سے پھینکے گئے سگریٹ کے ٹکڑے کو ذمہ دار بتایا گیا۔ 2024 میں ورزش گاہ کے بھاپ والے کمرے میں لگنے والی محدود آگ کو ایک الگ حادثہ قرار دیا گیا۔ ان میں سے ہر وضاحت اپنے دائرے میں درست معلوم ہوتی ہے، لیکن جب 9 برسوں پر پھیلے ان تینوں واقعات کو ایک ساتھ رکھا جائے تو ایک ایسی تصویر سامنے آتی ہے جو انفرادی وضاحتوں سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ مرمت اور تبدیلی کا کام پہلی آگ کے 1 دہائی سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی جاری رہنے کی اطلاعات سامنے آتی رہی ہیں، اور آج تک کسی ذمہ دار ادارے نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان نہیں کیا کہ پورا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود لوگ آج بھی اسی عمارت میں رہتے ہیں۔ وہی خوبصورت نظارے، وہی پرکشش مقام اور وہی دبئی مرینا کا منفرد ماحول آج بھی نئے رہائشیوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جائیداد کی فروخت کے اشتہارات میں اب شاید ہی ان تینوں آگوں کا ذکر کیا جاتا ہو، ان واقعات کو محض ماضی کے چند نوٹس کی طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے ان کی اہمیت اب ختم ہو چکی ہو، لیکن انہی تفصیلات میں جنہیں شاید تعمیراتی ادارے اور ضابطہ نافذ کرنے والے محکمے ماضی کا حصہ سمجھ کر پیچھے چھوڑ دینا چاہتے ہوں، ایک ایسا سوال آج بھی موجود ہے جو آسانی سے ختم نہیں ہوتا۔ اور یہ سوال صرف اسی ایک شیشے کی عمارت تک محدود نہیں، نہ ہی صرف دبئی مرینا تک۔ اصل سوال یہ ہے کہ اس تعمیراتی دور میں اسی قسم کے درآمد شدہ مواد سے بنائی گئی کتنی اور بلند عمارتیں آج بھی خاموشی سے اپنی باری کا انتظار کر رہی ہیں۔ کیا وہ بھی صرف ایک معمولی سی چنگاری، ایک لاپرواہی سے پھینکے گئے سگریٹ یا تیز ہوا والی کسی ایک رات کی منتظر ہیں تاکہ ان کی بیرونی دیواروں کے اندر چھپا ہوا خطرہ سب کے سامنے آ سکے؟ 3 آگیں، ایک عمارت اور ایک ایسا سبق جسے پوری طرح سمجھنے میں تقریباً 1 دہائی لگ گئی۔ ٹارچ ٹاور کی کہانی دراصل بدقسمتی کی کہانی نہیں، چاہے یہ اس لمحے کی کہانی ہے جب ترقی کی رفتار، ظاہری خوبصورتی اور دنیا کو متاثر کرنے کی خواہش ان حفاظتی نظاموں سے آگے نکل جائے جن کا مقصد کسی بھی حادثے کو پھیلنے سے پہلے روکنا ہوتا ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کو فلک بوس عمارتوں کو ایک نئی نظر سے دیکھنے پر مجبور کیا ہے تو اس ویڈیو کو پسند کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ بھی اس حقیقت سے آگاہ ہو سکیں۔ اگر آپ دنیا کی مشہور ترین عمارتوں کے پیچھے چھپی حقیقی کہانیاں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور جڑیے، اور آخر میں ہمیں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ کیا آپ ایسی عمارت میں رہنا پسند کریں گے جس کی تاریخ میں اس طرح کے 3 بڑے آتش زدگی کے واقعات درج ہوں؟